أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إذا قال. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا له فاصبر على ما يقولون أي من تكذيبهم لك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل غروبها يعني صلاة العصر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، آپ صبر فاصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پہ آپ غصے میں نہ آئیں بلکہ صبر کے ساتھ کریں. جیسے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے محبوب آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا. یہ تو قوموں کی تاریخ ہے کہ ہر انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، ہر داعی حق کو جھٹلایا جاتا ہے اور ہر داعی حق کی مخالفت کی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. اور بعض اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا گیا، بعض اللہ کے پیغمبروں کے سروں پہ آرے رکھ کے دو ٹکڑے کیا گیا. تو اب آپ کا سب سے پہلے ہتھیار ہے صبر، کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں اور صبر والوں کے ساتھ اللہ کی معیت خاص کریں. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تو سب کے ساتھ ہے، ومعکم اینما کنتم، لیکن یہاں ایسی آیات ہے کہ اس سے مراد معیت خاصہ ہے، یعنی خاص معیت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں. صبر کا معنی یاد رکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، بلا آئے، امتحان آئے، موت ہے، حادث ہے، تو فوراً الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صدمے کے آتے ہوئے آدمی صبر کرے. ورنہ آہستہ آہستہ تو ہر آدمی کو صبر آ جاتا ہے. مدتیں گزرنے کے بعد اپنے باپ دادے کو بھی بندہ بھول جاتا ہے، اولادوں کو بھی بھول جاتا ہے، بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے. اصل صبر کا معنی یہ ہے کہ فوراً الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ جب کوئی ایسی بات آئے تو فوراً صبر کرے، اس کا معنی ہے صبر کرے. اور صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زبان سے غلط لفظ نہ نکالے اور جگہ پھرا نہ کرے، اپنے چہروں پہ تھپڑ نہ مارے، اپنے سروں پہ مٹی نہ ڈالے اور چیخ نہ پکار نہ رونے، سب صبر کے منافی ہے. ہاں آنسو بہانا جو ہے یہ کبھی کی بات ہے، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب اس کو دکھ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ آدمی کا دل بھر آتا ہے، آنسو امڈ آتے ہیں. تو دموع جو ہے یہ رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی مصیبت میں آنسو بہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی ناز کو لے کے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ انہا بفراقک یا ابراہیم،
لمحزونون. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے تمہاری جدائی میں ہم اداس بیٹھے ہیں، لیکن ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، لیکن ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے مگر وہ جس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صبر ہوتا ہے. اور اسی طرح صبر کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. یہ بھی صبر ہے کہ آدمی کی طبیعت سے چاہتی ہے نعوذ باللہ کہ میں گناہ کروں، حرام کھاؤں، جوا کھیلوں، شراب پیوں، عورتوں کے پاس جاؤں، لیکن حرام سمجھتے ہوئے اپنے نفس کو روکتا ہے. تو یہ بھی صبر ہے. اور اسی طرح ایک صبر ہوتا ہے الطاعات کہ اللہ کی فرما برداری پر جمع رہنا. سردی ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، نماز میں لگا ہوا، عبادات میں لگا ہوا. اب حرام مل رہا ہے لیکن حرام کو چھوڑ کے حلال پہ بھوکا مر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں حلال کھاؤ، میں آدھی روٹی کھا لوں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں. حالانکہ چانس ہے، موقع ہے، اقتدار ہے، رشوت ملتی ہے، حرام کے قریب ہے. یہ بھی صبر ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ حضور آپ صبر فرمائیں. ہمیشہ مخالفین جو ہے وہ اہل حق کو ایسی باتیں کہتے ہیں. اور پھر صبر حاصل کرنے کے لیے نسخہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، وہ بھی ساتھ بتائیں. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اللہ نے فرمایا اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے، یعنی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز جو ہے ایک بڑی اہم نماز. ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ ایسا وقت ہے کہ جب ملائکہ اللہ سے اترتے ہیں تو ملائکہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت سے مشغول ہے، وہ آسمانوں پہ جا کے گواہی دے. وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ ہے عصر کی نماز. اور عصر کی نماز جو ہے اس کی بڑی اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، احادیث مبارک میں دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. تو صلاۃ الوسطیٰ سے مراد جو ہے وہ بھی نماز عصر ہے. کیونکہ نماز عصر کا ایک ایسا وقت ہے کہ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں کام میں امور میں مشغول ہوتے ہیں. اور ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. جب سورج پیلا ہونے لگا تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر لیا. یہ صلاۃ المنافق ہے. حضور نے فرمایا منافقوں کی نماز ہے جو اپنے گلے سے نمازوں کو اتارتے ہیں. مومن کا تو دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، قلبہ معلق بالمساجد. ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے اور دوسری نماز کے لیے ذہناً تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر جو ہے صبر کے لیے بہت بڑی طاقت ہے. تو پوری بات یہ ہے کہ جب بندے کی مخالفت ہو، کسی بڑے آدمی سے رابطہ ہو جائے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی اب فکر نہیں، یار وہ بڑا آدمی مل گیا مجھے، اس نے کہا میں آپ کا کام کرا دوں گا. تو آدمی تو جس کا اللہ سے رابطہ ہو جائے پھر اس کو کیا فکر ہے. جب وہ معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور اللہ کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ نماز میں. کیونکہ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے کو اللہ سے جوڑنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. فرق بین الایمان والکفر جو ہے وہ نماز ہے. عماد الدین جو ہے وہ نماز ہے کہ اگر آدمی نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کے ستون کو قائم کر دیا. اور جس آدمی نے نمازوں میں غفلت کی گویا اس نے ستون کو توڑ ڈالا. تو جب درمیانی ستون ٹوٹ جاتا ہے تو خیمے گر جاتے ہیں اور سارا دین ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حکم ہوا کہ آپ صبح کو بھی نماز پڑھیں، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی نماز پڑھیں. كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ هذه الآية. صحیحین میں یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے. اور حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی ان سے روایت ہے فرماتی ہے کہ كنا جلوسا عند رسول اللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون تم اپنے رب کو اسی طرح واضح کھلے انداز میں دیکھو گے جیسے کہ تم آج 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کسی قسم کا کچھ شبہ نہیں. یہ پہلی کے چاند میں تو ہو سکتا ہے نا کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا باریک ہوتا لیکن 14ویں کے چاند میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں ہوتا. مانا یہ ہے کہ تم لوگوں کو یقینی سچی حق کو زیارت نصیب ہوگی قیامت کے. تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ایک بات ہمیشہ یاد کہ دنیا کے اندر جو ہے انسان کو طاقت ہی نہیں دی اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کر سکے. حتیٰ کہ عام آدمی کی کیا طاقت ہے. وہ پیغمبر یعنی جلیل القدر پیغمبر عظیم الشان پیغمبر اولو العزم من الرسل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی رب ارنی انظر الیک کہ میرا اللہ مہربانی فرمائے جیسے شرف کلام بخشا ہے شرف رؤیت بھی بخش ہے. قال لن ترانی نفی آ گئی بالکل آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کے اندر یہ طاقت ہے. آپ تحمل ہی نہیں کر سکتے برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ایک فانی مخلوق جو ہے وہ باقی کو دیکھے. تو یہ طاقت کے باہر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فوراً نبی قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل اور موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تسلیم قلب کے لیے فرما دیا کہ اچھا اس پہاڑ میں نظر جماؤ اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر سکتا ہے تو پھر درخواست کرنا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اللہ نے جب اپنا کشف حجاب فرمایا اور تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو رؤیت نہیں ہو سکتی تو کسی عام انسان کو بھی رؤیت نہیں ہو سکتی. اسی لیے حکم ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اس کو احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہماری آنکھیں بھی فانی ہمارا وجود بھی فانی ہماری نظر بھی فانی اور اس کی ذات جو ہے الدائم الباقی الحی القیوم. تو لہذا کوئی آنکھ احاطہ نہیں کرتی. ہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ میرے آقا نے آمنہ کے لال نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. تو بہت سارے صحابہ اس طرف ہیں کہ آپ کو بھی رؤیت نہیں ہوئی. بی بی عائشہ بھی اسی طرف ہیں کہ حضور پاک نے اللہ کی زیارت نہیں فرمائی. لیکن بہت اور جمہور صحابہ اس طرف ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو زیارت نصیب کرائی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور اپنی خلت کے لیے ابراہیم کو چن لیا اور رؤیت کے لیے محمد مصطفیٰ کو. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کو رؤیت ہوئی ہے لیکن وہ بھی اختلاف نہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر حضور کو رؤیت ہوئی ہے تو لیلۃ المعراج تو لیلۃ المعراج میں حضور جب آسمانوں میں تھے تو دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرۃ المنتہا پہ تھے. تو لہذا اگر اس وقت رؤیت ہو تو اختلاف کیونکہ قیامت والے دن جب مومن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ اپنا دیدار کروائے تو ہر مومن جو ہے اس کو رؤیت نصیب ہوگی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اور رؤیت بھی ایسی ہوگی کہ شک و شبہ بھی نہیں ہوگا بالکل یقینی رؤیت ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی کہ جس میں شبہ نہیں.
اور فرمایا کہ اگر تم سے ہمت ہو سکے تو بس خبردار خیال رکھو کہ کہیں فجر کی اور عصر کی نماز جو ہے تم سے نہ چھوٹے. یعنی اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پہلے نمازی تو بنو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ آؤ, معراج مومن حاصل کرو. اور نماز جو ہے گویا یہ تمہید ہے رویت کی, اس لیے کہ مقام احسان یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اپنی عبادت اللہ کے لیے ایسی کرو کہ گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جو مومن ہیں جو نماز خشوع سے اور خضوع سے پڑھتے ہیں تو اب ان میں استعداد پیدا ہوگی, اور خاص طور پہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز. تو یہ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وقال الامام احمد بن سفیان بن عیینہ بن عبد الملک بن عمیر بن مالک بن وہیبہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم من حدیث عبد الملک بن به. ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمارہ ابن رعیبہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سرکار مدینہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں یلج النار احد, ہرگز داخل نہ ہوگا جہنم میں وہ بندہ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی جماعت سے کرتا ہو. یعنی ایسے بندے کو اللہ جہنم سے بھی بچا لے. اور جب فجر اور عصر پڑے گا تو انشاءاللہ باقی نمازیں بھی پڑھے گا. یہ معنی نہیں کہ باقی چھوڑ دو صرف فجر عصر پڑھتے رہو. نمازیں 5 ہی فرض ہیں اور 5 ہی پڑھیں, لیکن جیسے سال کے 12 مہینے ہیں لیکن جو رمضان کا شان ہے وہ 11 مہینے کا نہیں. اسی طرح بہت بڑے ایام ہیں لیکن جو اشہر حج کی شان ہے یا عشرہ ذی الحجہ کی شان ہے وہ کسی اور دن نمازوں کو اور زیادہ صبح کو بھی ہے وہ نمازی بنانے والی چیز. نماز جو ہے وہ گناہوں سے روکنے والی چیز, نماز جو ہے وہ فواحش و منکرات سے روکنے والی چیز. اب آپ یہ بھی سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر نماز گناہوں سے روکتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن شراب بھی پیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں نمازی ہیں لیکن نعوذ باللہ زانی بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں نمازی ہیں لیکن حرام کھاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں نمازی ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. ان کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتے؟ حالانکہ جب اللہ کا قرآن ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے ہر برائی سے ہر منکر سے روکنے والی, تو ان کو کیوں نہیں روکتی؟ تو یاد رکھو اس کے جواب علماء کرام نے 2 جواب عطا فرمائے. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ بھئی ہم نماز کی ایک ظاہری شکل تو ادا کر رہے ہیں لیکن ابھی ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز نہیں بنی, ابھی ہماری نماز کو وہ مقام نہیں ملا جو نماز کا مقام. دیکھا نہیں کہ صحابہ نماز میں کھڑے ہیں اور زخم سے تیر نکال لو پتہ ہی نہیں. صحابہ نماز میں کھڑے ہیں, بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے ان کو پتہ ہی نہیں. تو وجہ کیا ہے کہ وہ مستغرق ہو جاتے ہیں نماز کے اندر, قرۃ عین کی صلاۃ, اور ہمیں وہ نماز کا مقام نہیں ملا. اس لیے ہماری نماز جب 100% اس ڈگری پہ نہیں پہنچی تو وہ نتائج بھی اسی لیے نہیں نکل رہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہماری نماز چاہے جیسی بھی ہو 100% یعنی صحابہ کی یا اولیاء اللہ کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن نماز پھر بھی تو برائیوں سے روکتی ہے. لیکن اب آدمی نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے تو کم از کم 15 منٹ 20 منٹ تو لگے, تو کم از کم یہ 20 منٹ تو اس نے گناہوں سے روک دیا ہے. اس دوران میں تو وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا, نہ جھوٹ بول رہا ہے, نہ حرام کھا رہا ہے, نہ سود کھا رہا ہے. تو اگر 5 نمازوں میں اگر آپ 20 منٹ بھی لگائیں تو 100 منٹ تو گناہوں سے رک جائے. اتنی دیر کے لیے تو نماز نے پھر بھی ہمیں روک دیا. جیسے کہ ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ
یعنی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی ہے، حضرت کے محفل بڑی ماشاءاللہ، اس میں جہاں علماء ہوتے تھے، صلحاء ہوتے تھے، طلباء ہوتے تھے، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے بیوروکریٹ اور بڑے بڑے صنعتکار اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے سب لوگ ہوتے تھے، حضرت کی محفل ایسی ہوتی تھی، ہر آدمی حضرت کے پاس آتا تھا اور حضرت سے پیار کرتا تھا، حضرت سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑے بیوروکریٹ نے اور ایک صحافی تھا، اخباری نمائندہ تھا اور وہ کمیونسٹ ذہن کا آدمی، اس نے کہا کہ شاہ جی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تم مولویوں کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے، عادت ہو گئی ہے تم لوگوں کو جلسے اور جلسے اور جلسے اور تقریریں اور تقریریں، رات دن لگے ہوئے ہو، نتیجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، سنیما اسی طرح چل رہے ہیں، ٹی ویاں اسی طرح چل رہی ہیں، بازار گناہوں کے کھلے ہوئے ہیں، فحاشی اور ریانی کا دورہ ہے، حرام کھانے کا دورہ ہے، قدم قدم پہ بینک ہے، سودی کاروبار ہے، قدم قدم پہ جوا ہے، قدم قدم پہ تھیٹر ہے، تو تمہاری ان تقریروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خام خواہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے کہ رات دن سفر کرو، صبح آدمی کراچی ہے تو پھر دوسرے دن لاہور ہے تو تیسرے دن کہاں ہے اور چوتھے دن کہاں ہے، کبھی روٹی مل گئی کبھی نہ ملی، کبھی ٹرین میں کھائی کبھی وقت پہ کھانا نہ ملا، تکلیفیں اور پھر دو تین گھنٹے گلا پھاڑنا تقریریں کرنا، فائدہ کیا ہے؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، شاہ جی بڑے اللہ نے ان کو دماغ دیا تھا، یہ کمیونسٹ بھی ہے اور یہ اخباری رپورٹر بھی ہے، یہ اپنی بات بتانا چاہتا ہے۔ شاہ جی نے بتایا کہ اچھا میرے بھائی، رات جو جلسہ تھا موچی دروازے میں، کیا خیال ہے کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 50,000 تھا فلاں تھا، میرا خیال ہے 10-15,000 20,000 آدمی ہوگا۔ کہیں میں جی 10,000 تو ہوگا، ہم نے کہا جی 10,000 میں تو کوئی جھوٹ ہی نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ جلسہ کب شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جلسہ تو ویسے اصل سے شروع ہو گیا تھا، لیکن صحیح بات جو ہے عشاء کے بعد شروع ہوئی، اس کے بعد بڑے لیڈر ہے، پھر آپ کی آخری تقریر میں اچھا عشاء کے بعد شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ فرمایا آپ نے حضرت صبح کی نماز خود وہاں جلسے میں پڑھائی تھی، صبح کی اذان وہی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر ایک بخاری نے 10,000 بندے کو عشاء سے لے کر فجر تک گناہوں سے روک لیا تو کیا یہ تھوڑا کام ہے؟ فرمایا 10,000 بندے کو سگریٹ سے روک لیا، بازار جانے سے روک لیا، جھوٹ بولنے سے روک لیا، غلط بات کرنے سے روک دیا، لڑائی سے روک دیا، گالی گلوچ سے روک دیا، تو 10,000 بندے کو 8 گھنٹے کے لیے گناہوں سے بچا لیا، یہ تھوڑا کام ہے؟ اور اسی طرح سارے ملک کے جلسے گن لو تو مولوی بیچارے تو ایک دن میں لاکھوں بندوں کو گناہوں سے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا؟ وہ چپ ہو گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، کبھی دیکھیں نا اب ایک اجتماع ہوتا ہے وہاں 5 لاکھ آدمی، ایک اجتماع ہے وہاں 20 لاکھ آدمی، تو اب 20 لاکھ آدمی کو 3 دن گناہوں سے روک لینا تو معمولی سی بات؟ اعتراض کرنے والے کو تو ہر چیز میں اعتراض نظر آ جاتا ہے نا، کعبے میں نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، مخالف کو کہے گا تیرا کھڑا نہیں ہوں گا، اعتراض کرنا ہے تو اعتراض تو ہر بندے پہ ہو سکتا ہے، اعتراض تو ہر آدمی پہ ہو سکتا ہے، لیکن اندازہ کریں کہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ بندے کو سنت کے مطابق پگڑیاں بدھوانا، شلوار قمیص، نماز، عبادت، دعا اور بالکل رات دن گھر چھوڑ کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک میدان میں پڑے ہیں، کیا یہ معمولی سی بات ہے؟ تم 2 آدمی کو روک کے بٹھاؤ، تم دوستوں کو بلاتے ہو، فلمیں بھی دکھاتے ہو، کھانا بھی کھلاتے ہو، وہ بھی 5-4 گھنٹے بعد کیا یار جب چھوڑو یار تم نے گھر بھی تو جانا ہے نا، تو پھر یہ کہہ دینا کہ بھی مولویوں کا یا درس کا یا تبلیغ کا یا تقریر کا یا ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، کیسے فائدہ ہے؟ اور فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا،
یعنی ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا. میں تو نہ مولویوں کا کوئی ادنا سا طالب العلم ایک گناہگار آدمی ہوں. ابھی کافی دنوں کی بات ہے, مجھے ٹیلیفون آیا, کوئی عورت بول رہی تھی, اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, فرمائیے کیا بات. اور نے کہا بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. ان کیسی بات کروں, میں تو آپ کو جانتا نہیں, میرا شکریہ کس بات کا. اس نے کہا جی وکیل صاحب میرے گھر کا ماحول جو ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے, لیکن میری بچیاں اور میرے بچے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ اتنے دین سے باغی ہو گئے کہ نہ نماز, نہ روزہ, نہ پردہ, نہ حیا, جین پہننا, آوارہ لوگوں سے پھرنا, اور جو یہاں کا کافروں کا ماحول ہے اس میں بالکل ڈل گئے. اور ہم دونوں میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, گھر میں پڑے ہیں. ماں سوا اللہ کے آگے رونے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کو جب سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تقریریں کرتے, تم ہمیں کیوں لے آئے اس کافر ملک میں؟ اگر تم یہاں کمانے کے لیے آئے تھے تو اب کمانے کے لیے بھی تیار رہو. پیسہ کما لیا, اولاد چلی گئی. تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کسی بندے نے مجھے آپ کے کیسٹوں کا ایک البم ہدیہ کیا کہ بوڑھی بوڑھا گھر میں پڑے ہو سنتے رہو. تو ہم نے وہ سننا شروع کیا, اور ایسا ایسا میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جو مرضی آئے کرو, فلمیں دیکھو, کچھ کرو, لیکن ایک کیسٹ یہ بھی سنا کرو. انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میری بیٹیاں ایسا پردے میں ہیں, اور میرے بیٹے اس وقت شریعت کا لباس پہنتے ہیں, داڑھی رکھ لی ہے, اور ایک نماز بھی بغیر مسجد کے نہیں پڑھتے. تو اسی اصلاح کے لیے میں تو تہجد میں اپنی اولاد کو دعا نہیں کرتی, تمہارے لیے دعا کرتی ہے. تیری مہربانی ہے بھائی, مطلب میں کیا اور میری ساتھ کیا. تو اس طرح کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ہوتا, ہماری اولادوں کو نہیں ہوتا, لیکن اللہ غیروں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ اللہ کا نظام ہے, وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں بدل ڈالیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے, اور اس دور میں یہ اے سی تو نہیں ہوتے تھے, تو ان کے لیے چھتوں پہ انتظام ہوتے تھے تاکہ کچھ ہوا کا انتظام ہو جائے, موسم تبدیل ہو جائے. تو اسی شاہی گلی میں ایک آدمی زور زور سے چیخ رہا ہو کہ میرا اونٹ کسی نے دیکھا ہے, میرا اونٹ کسی نے دیکھا ہے, اور زور سے چیخے آوازیں نکالے. بادشاہ غصہ آ گیا, حکم دیا اپنے پولیس کو کہ پکڑ کے لے آؤ. اس کا اونٹ شاہی محل میں آ گیا, بس بکریاں ڈھونڈتا پھر رہا. عجیب پاگل آدمی ہے, اونٹ ڈھونڈ رہا ہے, جنگل میں جاؤ بھائی, اونٹ ڈھونڈنا ہے, چراگاہ میں جاؤ, کہاں گم ہوا, کہاں تم نے چھوڑا تھا, کدھر بھاگ گیا, ادھر میرے محل میں آ گیا تمہارا اونٹ. اس کو پکڑ کے لے آئے تو ایک بوڑھا بزرگ آدمی تھا. تو بادشاہ غصے میں تھے اور ٹہل رہے تھے, اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے, اور گھنٹہ ہو گیا میں نے تیری آوازوں کو برداشت کیا ہے. اونٹ گم ہو گیا, اونٹ گم ہو گیا. اونٹ تو شاہی محلوں میں اونٹ ملتے ہیں. اس کو مسکرایا, فرمایا تو بیت ہو کہ مسکراتے بھی ہو, ابھی میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ ناراض نہ ہو, اگر ان محلوں میں ایک ادنا چیز اونٹ نہیں ملتا تو خدا بھی نہیں ملتا. اس کے لیے بھی پھر جنگلوں میں بھٹکنا پڑے گا, عبادت کرنی پڑے گی, یہ ٹھاٹ باٹ چھوڑنے ہیں. بس اسی وقت خیال آیا ملک چھوڑ. ولی من اولیاء اللہ ہو کے گزرے ہیں جن کا ذکر علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر القرآن میں بھی ذکر کیا.
انہوں نے کہا کہ چلو ان محلوں میں نہیں بولتا کیا السلام علیکم یہ ملک جانے ہم بھی جنگل میں جا رہے ہیں ساری زندگی عبادت. تو ایک بات اور وہ بھی کسی ایک آدمی کی اللہ جانے وہ بھی یہ بہانے سے بات کہنے آئے تھے وہ اللہ والے تھے یا ویسے انہوں نے بات کی اور دل میں چوٹ لگ گئی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی جب ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں نا اسی لیے حکم ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر بات نصیحت کی ہے تو پلے بات رہ جائے دیوار پہ بھی لکھی ہوئی. اور نہ ہدایت ہو 60 سال درس پڑھتے رہو سنتے رہو حرم میں آتے رہو اور خرے عیسیٰ اگر مکہ رمد حدود خر باشد عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکے میں لے آؤ 30 سال باندھ کے رکھو گدھا گدھا ہی رہے گا بندہ نہیں بنے گا. تو اس لیے اللہ کی نماز میں تو اثر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نماز بنے. اور اگر وہ مقام نہ بھی ملے تو جتنی دیر عبادت ہے اتنی دیر تو بندہ گناہوں سے رکا ہوا ہے کچھ تو شرم آتا ہے نا بندے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم 2 نمازوں کا خیال کریں اور وہ 2 نمازوں پہ خیال کرنے والے کو اللہ جہنم میں داخل نہیں کریں گے. وفي الغسل والصلاة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين. اور اسی طرح مسند میں اور سنن میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان ادنی اہل الجنت منزلۃ جنت میں جو سب سے نچلے درجے کا مسلمان ہوگا اللہ اس کو اتنا بڑا ملک دیں گے کہ 2000 سال چلتا رہے تو اس کا ملک ہوگا. اور پھر اللہ ایسی نظر میل کے سفر کو دیکھے گا اور جو اعلیٰ منزلت میں ہوگا اس کا تو مقام ہی بھی ہوگا کہ 2 دفعہ دن میں اللہ کی زیارت نصیب ہو. اللہم اغفر. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. ومن آناء الليل كما نائب ساعتی وتهجد به فحمله بعضهم على المغرب والعشاء. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آناء اللیل سے مراد یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز اور بعض فرماتے ہیں کہ تہجد واطراف النہار فی مقابلت آناء اللیل. معنی یہ ہے کہ ہر وقت بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں فجر ہے ظہر ہے اشراق ہے ضحیٰ ہے عصر ہے عشاء ہے تہجد ہے ہر وقت ایک ہی دھن ہے اللہ کا ذکر ہے. جیسے کہ صحیح بات ہے فرماتے ہیں کما قال اللہ تبارک و تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ میرا محبوب آپ کو ایسی انعام دیں گے نعمت دیں گے کہ آپ کو راضی کریں گے. فرماتے ہیں صحیح یقول اللہ تعالی یا رسول اللہ صحیح ربنا وسعدیک وَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جنت والوں کو خطاب فرمائیں گے کہ یا اہل الجنت اے جنت والوں. تو جنت والے کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک حاضر ہیں رب. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ. تم راضی ہو جنت مل گئی تمہیں. فَيَقُولُ رَبَّنَا وَأَنَّا لَا نُرْضَىٰ وَآتَيْنَا وَلَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. اب بندے کہیں گے کہ مولا ہم کیسے راضی نہ ہوں آپ نے تو ہمیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا ہے. فَيَقُولُ إِنِّي أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. اب اللہ فرمائیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اب اس سے اور اعلیٰ چیز دیتا ہوں. فَيَقُولُونَ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. پھر وہ بندے کہیں گے مولا ان چیزوں سے اور افضل چیز کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں نہیں ملی.
فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج میں تم پر اپنی رضا مسلط کرتا ہوں، اب کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو آج تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، سب سے بڑی بات تو اس کی رضا ہے۔ وفي الحديث الآخر يا أهل الجنة إنكم عند الله موعدا يلزموه فيقولون الله ولم يبين وجوهنا ويسكر مواعيدنا ويزحزحنا عن النار فيدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما آتاهم خيرا من الذي وزيادته۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یا اہل الجنت، اے جنت والو، میرا وعدہ تھا تم سے، میں وہ آج وعدہ پورا کروں گا۔ وہ کہیں گے اللہ اور کیا وعدہ تھا؟ تم نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمارے میزانوں کو بھاری کر دیا، ہمیں جہنم سے دور کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ابھی اور کون سا باقی وعدہ ہے جو پورا نہیں ہوا؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ پردے ہٹا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ فَوَاللَّهِ مَا آتَاهُمْ خَيْرًا مِّنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اللہ کے دیدار سے کوئی چیز بھی افضل نہیں ہوگی، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل ہوگی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہم ارزقنا رؤیتک وارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک ومنک وکرمک یا اکرم الاکرمین۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ اگر خود عورت جو ہے وہ ایام حیض میں ہے تو خاوند کو نعوذ باللہ اس کا دوسرا راستہ جو ہے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ سے بندے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا ملعون من اتی فی دبر امرأتہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض جو ہے یہ پلیدی ہے، قریب ہی نہ جاؤ، فلا تقربوا، اللہ فرماتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور تم نعوذ باللہ، جس نے آپ کو کہا ہے اس نے غلط کہا ہے، اور توبہ کریں اور ایسے عقیدے سے اور ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں جس پہ اللہ کا نبی لعنت بھیجتا ہو، اس سے بڑی بات ہے۔ اور یہی وہ گناہ ہے جس پہ قوم لوط پہ اللہ کا عذاب ہے، چاہے وہ لڑکوں سے ہو چاہے عورت سے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاتو ہر کو اس جگہ بندے کے لیے حلال ہے جو تیری کھیتی کی جگہ ہے جہاں بچہ پیدا ہو، اس کے علاوہ جو ہے اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث رسول پاک میں۔ کہتے تھی کہ میں یہاں مکے میں رہنے والا ہوں، میرے والدین جو ہیں بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کی طرف سے میں حج بدل کروں؟ بالکل کرو۔ اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو اب ان دو میں سے کسی ایک کا حج بدل کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حج دونوں کے لیے اکٹھا کرو، نہ، ایک کے لیے ایک۔ اب تمہاری مرضی، والدہ کے لیے کرو یا والد کے لیے کرو، اگلے سال اللہ نصیب کرے تو پھر دوسرے کے لیے کرو۔ اور جب آدمی حج بدل کرتا ہے تو کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب ملتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حج ضائع ہو جائے، یعنی جس کے لیے حج کر رہا ہے اس کو بھی پورا حج ملے گا، کرنے والے کو بھی پورا حج ملے گا۔ تو اس لیے آپ ضرور حج بدل کریں۔ اچھی اولاد کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنے والدین کے لیے عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ، یعنی حج ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، تو اولاد کی صلاح اسی میں ہے۔ کہتے ہیں
جی کہ میں جہاں ملک میں رہتا ہوں وہاں میرے گھر کے سامنے ایک قادیانی رہتا ہے. اس نے مجھے کہا کہ جب مدینہ منورہ جاؤ تو حضور کے روضے پہ میرا سلام کہنا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم تو قادیانی ہو اور تم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہو. اس نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, ہم نبی آخری حضور کو مانتے ہیں, مرزا غلام احمد کو تو ہم ایک امام یا مجدد مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے ہیں. میرا بھائی جو کافر کو امام مانتا ہو اس سے بڑا کافر بھی کوئی ہے؟ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا, کبھی حسین بن گیا, کبھی مہدی بن گیا, آخر نبی بن گیا. اور جو اس جیسے آدمی کو جو خود کافر ہو اس کو امام سمجھتا ہو تو اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ لہذا یاد رکھیں ایک فتنہ ہے کہ یہ جماعت دو حصوں میں ہے, ایک لاہوری سے کہلاتے ہیں, ایک قادیانی کہلاتے ہیں. قادیان والے جو ہیں ان کو نبی مانتے ہیں اور لاہوری مرزائی جو ہے وہ اس کو مجدد اور امام مانتے ہیں. کفر دونوں کا ایک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں کافر ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے کوئی سلام نہیں. کہتے جی کہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم جو ہے کس کس نبی کے زمانے میں آیا ہے اللہ عالم. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت جو ہے انہوں نے مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں, اور حضور پاک نے بھی اپنی پہلی زندگی میں مکی زندگی میں جب نبوت ملی ہے تو حضور بھی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے. اور پھر جب حضور نے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تو پھر بھی 17 مہینے آپ مسجد اقصی نماز پڑھتے تھے. باقی کتنے نبی نے پڑھا, کس نے پڑھا, نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے. باقی تم تعریفیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈتے رہو. جب ہمارے نبی نے پڑھا تو ہم کیوں گنتے رہیں کہ کتنے نبیوں نے پڑھا؟ پہلے مجھے عقل سے بات سمجھاؤ کہ اس کا فائدہ کیا تھا. اگر فائدہ ہوتا اللہ قرآن میں نہ بتا دیتے, اگر فائدہ ہوتا تو حضور خود نہ بتلا دیتے. بس ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد اقصی نماز پڑھی ہے اور مدینے جانے کے بعد 17 مہینے تک پڑھی ہے. پھر حکم آیا فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کہتے جی کہ امام کے آگے مقتدی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یاد رکھو, مثلاً دیکھو یہ کعبہ کے لیے مثال کے طور پر امام اس طرف کھڑا ہے تو اسی طرف میں کوئی آدمی امام سے آگے نہ ہو. ادھر وہ آگے ہے, ادھر سے آگے ہے, ادھر سے آگے ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں کیونکہ کعبے کی طرف بدل گئی ہے, یہ اور طرف میں کھڑا ہے. جس طرف میں امام کھڑا ہو وہاں کوئی آگے کھڑا نہ ہو. بھائی میرے عزیز, مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کا اسکان کیمپ کہاں ہے, مجھے کیا پتہ ہے. آپ ایک بات رکھ رہے ہیں کہ جی ہم اسکان کیمپ میں رہتے ہیں, ہم بن لادن کیمپ میں رہتے ہیں. مجھے کیا پتا بن لادن کیمپ کہاں ہے, آپ کے اسکان کیمپ کہاں ہے, حرم کے اندر ہے, حرم کے باہر ہے, مجھے کیا پتا. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اگر حدود حرم کے باہر ہے تو آپ وہاں سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر حدود حرم کے اندر ہے تو لازماً آپ کو باہر جانا ہوگا. بس ایک موٹی بات یاد رکھے, باقی تمہارا کام ہے. دیکھو تمہارا کیمپ کہاں ہے, کس علاقے میں ہے, کس جگہ واقع ہے, کیا حد حرم کے اندر ہے یا باہر ہے. اگر حد حرم کے باہر ہے, مثلا مدینہ منورہ کے راستے میں مسجد عائشہ جو ہے یہ حد ہے. اگر آپ طائف کے راستے میں جائیں تو جیرانہ کے قریب جو ہے وہ حد ہے.
اگر آپ عرفات کے قریب جائیں تو عرفات سے کچھ پہلے وادی نمرہ سے پہلے حد حرم ہے. اگر آپ جدے کے راستے میں جائیں تو شمیسی میں جو ہے وہ حد حرم ہے. اب آپ خود دیکھیں اس کے باہر ہیں یا اندر ہیں. اندر ہیں تو باہر لازم جانا ہوگا. اگر آپ پہلے سے باہر ہیں تو پھر وہیں سے احرام باندھ سکتے ہیں. بیت اللہ شریف کا جو دروازہ مبارک ہے وہ ملتزم کا حصہ نہیں ہے. ملتزم حجر اسود سے لے کر جہاں سے چوکٹ مبارک شروع ہو رہی ہے بس اتنا جو ٹکڑا ہے یہ ملتزم ہے. انسان کا عقل جو ہے دل میں ہوتا ہے یا دماغ میں؟ تم خود ڈھونڈ لو، تم انسان نہیں ہو. بھائی اللہ نے تمہیں بھی تو انسان بنایا ہے. اچھی طرح دیکھ لو، ٹٹول کے تلاش کر کے کہاں ہو بھائی تم. مرکزی علم دل میں ہوتا ہے اور دماغ جو ہے وہ سر میں ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے تو میں اس کو پکڑ کے بیٹھوں کیا کروں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا مسئلہ کیا ہے. شریعت میں تو بھڑکتی رہے کچھ نہیں ہوتا. شریعت پر تمہارا ایمان ہے نہیں. تمہارا ایمان ہے بوڑھی بوڑھیوں پہ کہ دائیں پھڑکے تو فائدہ ہوگا، بائیں پھڑکے تو نقصان ہوگا، کبا اڑے تو مہمان آئے گا، اور جوتی پہ چڑھ جائے تو سفر آئے گا، اور ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ جائے گا، پاؤں میں خارش ہو تو باہر نکلے گا. کیا کافروں کی باتیں، ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں. تم نے جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ پہ ایمان ہے کہ ہمارا کوئی نفع نقصان نہیں مگر جو اللہ چاہے، باقی یہ اسباب ہیں. اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھ سارا سال پھڑکتی ہے، تو اصل میں یہ آنکھ کے جو پٹھے ہیں نا یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھڑکتی رہتی ہے. باقی انسان نے چونکہ اپنے چھٹی حص کو اس طرف ذہن بنا دیا ہے تو اللہ بھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے مصیبت دے دیتے ہیں کہ چلو تم اسی میں مرتے ہو تو مرتے رہو. اللہ کو کیا ضرورت؟ جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے خلاف جنگ کی تیاری کر کے تیار کھڑے تھے، فوجیں جوان تیار تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت علی مہربانی کرو آج نہ جاؤ، آج جنگ کے لیے بالکل نہ نکلنا. سمجھ کے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ القمر فی الاطرف، کہ میرے حساب سے چاند جو ہے وہ برج اطرف میں ہے، اور جب چاند برج اطرف میں ہو تو وہ وقت بڑا منحوس ہوتا ہے، تم جنگ ہار جاؤ گے. حضرت علی نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ این قمر اعدائی، میرا چاند جو ہے وہ تو ہے اکرم میں، میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی اکرم. نے کہا وہ دونوں برابر ہو گئے نا. اگر میرا برج منحوس ہے تو آج دشمنوں کا بھی تو منحوس ہوا تھا. اور نے فرمایا اترکو کلامک وامضی اتوکل علی اللہ، تمہارے جاہل کی باتوں کو میں چھوڑتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چلتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو قید کر دو، اور حضرت علی کو فتح کو حاصل ہوئی اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی. واپس آ کے آپ نے پھر اس کی سزا سنائی. کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کی کعبے پہ کون سی آیت ہے؟ کوئی نہ لکھو، پہلے بہت ساری لکھی ہوئی ہے. اگر 1 سال یا 2 سال کا بچہ ساتھ ہو تو اس کو شوق سے بدوا دیں احرام، اس کی طرف سے آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کو بھی پورے عمرے کا اللہ اجر دیں گے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا. 3 طلاق کے بعد پھر اس کی بیوی نے خالد کو نکاح کیا. پھر اس بندے نے نکاح کے بعد طلاق دے دیا. عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر اگر نکاح کرے بالکل جائز ہے.
جی کہ ایک آدمی نے ریاض سے آیا تھا، حج کیا، قربانی دیا اور واپس ریاض چلا گیا. اس نے طواف زیارت نہیں کیا تو حج مکمل نہیں ہوا، اور اس پر بیوی بھی حلال نہ ہوگی. اور بعض احمد تو کہتے ہیں جتنا دفعہ میاں بیوی ملیں گے اتنی دم پڑتے چلے جائیں گے. اس لیے علاج ہی کوئی نہیں، ماں سوا کے واپس آ کے طواف زیارت کرے اور دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے. لیکن ایک بات اس سے پوچھو کہ مینا میں قربانی کرنے کے بعد مینا سے ہی چلا گیا تھا یا کوئی طواف کیا بھی تھا اس نے؟ اگر کوئی بھی طواف اس نے کسی بھی نیت سے کیا پھر بھی طواف زیارت انشاءاللہ ہو گیا اس کا. تحقیق کرو کہ بھی تم نے عرفات سے واپس آنے کے بعد مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے مینا آئے، مینا میں تم نے کنکری ماری، قربانی کی، سر مڈایا. اب تم مکے آ کے کوئی طواف کیا تھا وداع یا کسی قسم کا طواف، یا بالکل مینا سے ہی نکل گئے؟ تو اگر نہیں کیا تو فوراً مکے آؤ، طواف زیارت کرو، دم ادا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. کیا ہے پاکستان چلا گیا، پاکستان سے بھی واپس آ کے کرنا ہوگا. کہتے جی کہ میدان حشر جو ہے کس ملک میں ہوگا؟ شام میں ہوگا. ہم نے حج کیا تھا جو گزر گیا، اب ہم 20 دن پہلے یہاں پہنچے ہیں. رہائش ہماری حدود حرم میں ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا. ایک موٹی بات یاد رکھو، رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے تو حج تمتع ہے، اور رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ 8 کو حج افراد کا احرام باندھے. حج افراد میں بکری رکھنا واجب نہیں ہے. ہر حال تم نے احرام باندھا تھا، تمہارا وزٹ ویزا تھا، ویزا ختم ہو گیا، تمہیں روک دیا گیا، تم بغیر پھر احرام تم نے کھول دیا. تو اب تم ایک بکری بھی دم ادا کرو اور یہاں مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرو، یہ تم نے فاسد کیا ہے. کہہ رہے تھے ایک عورت کو کسی ایجنٹ نے میرے ساتھ مجھے محرم بنا کے بھیج دیا. اب وہ اجنبی عورت میرے ساتھ ہوتی تو اب تو ساتھ نہ رہو نا. ایک ایجنٹ نے غلطی کی، تم بھی تو پکے ہو گئے ساتھ. عورت کو بھیجو جہاں جاتی ہے، مقرر کرو بھی جب حج کے بعد واپس جائیں گے تو اس جگہ آ جانا، میں بھی یہاں آؤں گا، نکل جائیں گے. اب تو ساتھ نہ رہو نا. ہر وقت تمہارا ساتھ رہنا جو ہے وہ حرام ہے. ایک کمرے میں رہنا، حج میں جانا، مینا میں جانا، خیموں میں رہنا، بالکل اپنا حج برباد نہ کرو. اس کو فوراً کسی عورتوں کے پاس بھیجو جہاں کوئی گھر ہو، خواتین ہوں، عورتیں ہوں، اور بہرحال اس عورت کا بھی کوئی ہوگا. اگر پیشاب کے قطرے آدمی کے بند نہیں ہوتے، بیماری ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا. مثلا تم نے مغرب کا وضو کیا ہے، اب عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کے لیے اور وضو کرو اور اپنے لیے اندرویہ رکھ لو، تاکہ پھر جب وضو کرنے جاؤ تو اس کو بھی دھو دیا جیسے پیشاب کرتے ہوں گے، اور پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے نماز کرتے رہو. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بعض لوگ ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اور اکابر دیوبند اور سب کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ ہدایت. کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم ائمہ کو گالیاں دو، بلکہ حدیث مبارک میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کو خیر سے یاد کرو. یہ کسی حدیث کا معنی نہیں ہے کہ تم اپنے اکابر کو گالیاں دو، بزرگوں کو گالیاں دو. اللہ کا قرآن تو کہتے تم کافروں کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہو؟ یہ لوگوں کو کافر کہتا ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
جو لوگ اللہ کے سوا جھوٹے خدا بنائے کھڑے ہیں ان کو بھی گالی نہ دو. کبھی ایسا ہوگا کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اس لیے ان کی باتوں کا کوئی فکر نہ کرو. یہ بھی امتحان ہے. صحابہ کو بھی تو گالی دینے والے دنیا میں موجود ہیں نا. تو جب صحابہ کو گالیاں ملی، پیغمبر کو پتھر برداشت کرنے پڑے، تو ہمارے علماء کو گالیاں تو کھانی پڑے گی، تبھی تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی. باقی جو گالیاں دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے پاس گالیاں نہ ہیں، نہ دینے کی عادت ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ میں نے شوال میں عمرہ بھی کر لیا، اب حج بھی کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی مشکل نہیں، آپ بالکل حج کریں. آج کو حج کا احرام باندھیں اور آج سے پہلے یکم 2 3 ذی الحج کو 3 روزے رکھ لیں. آپ حج پہ جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، مینا آئیں، کنکری ماریں، سر پہ بال کٹائیں، احرام کھول دیں. جب حج سے فارغ ہو جائیں 7 روزے بعد میں رکھ لینا، 10 روزے رکھ لیں، بس قربانی بکری رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر کسی آدمی نے قربانی کیا ہے اور اس میں مثلاً گائے کے 7 حصے ہیں، تو اس نے 2 بکرے جو ہیں بیٹے کے عقیقے کے بھی شامل کر دیے، کوئی حرج نہیں، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اصولی بات یہی ہے نا کہ جب 7 حصے ہیں تو اس میں تمہارا ایک حصہ قربانی کا ہو گیا، 6 حصے یا لوگوں کے شامل کرو یا کسی چیز کو شامل کرو. واللہ اعلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وبناتنا واصحابنا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو ہر قسم کے شرور اور حوادث اور فتنوں سے محفوظ رکھے. اللهم من ارادنا واراد بلادنا واراد امننا واستقرارنا بسوء فاشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نهره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصرف عنا كيد الخائفين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وفساد المفسدين وفتنة الظالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری جسمانی باطنی روحانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما. لازم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا اللہ دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگ لیتا فرما. یا اللہ تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما. دین والوں کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما.
مرض داروں کو قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو لاولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے رحمت کے نصیب فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما، حضور کی امت سے رحم فرما، حضور کی امت سے رحم فرما، حضور کی امت سے رحم فرما، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعلنا بغلة للماجدین، اللہم لا تجعلنا عقبة للآخرین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفض روآتنا، اللهم اغفرنا بحجة الجليل، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.